بھائیاں بھائی دوست ساتھی ہمارے مختلف کمیونٹی سے ہمارے مسیح سکھ ہمارے مسلمان بھائی اکثریت میں سب موجود ہیں، اور آج میرے ساتھ آئے ہوئے بابر انور صاحب جو ہمارے ڈیفینس سے کینڈیڈیٹ تھے، رزاق شجرا صاحب ہمارے پارٹی کے رہنما، ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. اور آج پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی مارکہ حق جو 1 سال مکمل ہوا ہے، یہ ہمارے پاک افواج کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہوا ہے. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تمام پاکستانی، اور پاکستان میں جو اس وقت قوم میں تمام ایک ہو کر، ایک قوم ہو کر اسی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے بھارت کو شکست دی، تب بھی ہم پوری قوم ایک تھی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بچوں اور بچیوں اور نوجوانوں کو جو اس یونیورسٹی کے بھی طالب علم ہیں، جنہوں نے اس وقت بھارتی پروپیگنڈا کا جواب دیا ایک قوم ہو کر. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پاکستان کی میڈیا کو، یوٹیوبر جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹر سب مل کر جس طرح اس جھوٹ کو، پروپیگنڈا کو، جس طرح وہ بھارت جو ہے لاہور میں سمندر دکھا رہے تھے، پورٹ دکھا رہے تھے، اس جھوٹ کو آپ نوجوانوں نے اس پروپیگنڈا کو پوری دنیا میں بھارت کو بے نقاب کیا. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے تالیاں. یہ جو عظیم فتح حاصل ہوئی، آپ نے دیکھا جس طرح بھارت کو تکبر تھا، غرور تھا اپنی معیشت پہ، اپنی افواج پہ اور اپنی طاقت پہ، اور انہوں نے ایک پہلگام کا ڈرامہ رچایا اور ایک دہشت گردی کا خود سانحہ کیا. اور یہ پھر جواب دیا، الزام لگایا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے اسلام ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے مسلمان ہے، اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف. جب یہ الزام انہوں نے لگایا، تب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے، نہ اسلام دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان اس دہشت گردی کے پیچھے ہے. کوئی تیسرا فریق بیٹھے اور یہ طے کرے. مگر دشمن جو ہمارا مکار ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پروپیگنڈا سے پاکستان پہ الزام لگایا، انہوں نے سمجھا کہ اس بار بھی کامیابی ہوگی، اور وزیر اعظم کی اس پیشکش کو انہوں نے ٹھکرایا، کیونکہ ان کے دل میں چور تھا. ان کو پتا تھا یہ پہلگام کا سارا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے. تو اس وزیر اعظم کی پیشکش کو ٹھکرایا، اور انہوں نے سمجھا کہ پاکستان میں کوئی تقسیم ہے، سیاسی تقسیم ہے، پاکستان معاشی طور پہ کوئی کمزور ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کو ہم، اس 25 کروڑ قوم کو ہم شکست دیں گے. پاکستان کو خدا نہ خواستہ ان کے دل میں تھا کہ ہم کوئی نقصان بڑا پہنچائیں گے. مگر ان کو یہ شاید پتہ نہیں تھا ہماری افواج کی طاقت کا، جذبے کا، ایمان کا، بہادری کا ان کو شاید احساس نہیں تھا. پھر اس نے، میں ایک ہندو پاکستانی، میں مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا دھرم بھی سناتن دھرم سے میرا تعلق ہے. کہاں ہندو مذہب میں لکھا ہوا ہے دوسرے مذہب سے نفرت کا، اس پہ جھوٹا الزام لگانے کا؟ نہ دہشت گردی کی اجازت اسلام دیتا ہے، نہ ہندو مذہب دیتا ہے، نہ مسیحیت دیتی ہے، کوئی بھی دنیا کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جب انہوں نے یہ الزام لگایا اور ہمارے وزیر اعظم نے ان کی سازش کو ناکام بنایا، پھر بھی وہ باز نہیں آیا، اور انہوں نے پاکستان پہ جو پہلا حملہ کیا وہ پاکستان کے مدارس پہ کیا.
یہ تھی اس کی اسلام دشمنی. اور وہاں پہ ہماری خواتین تھی، مسلمان ہماری بہنیں تھیں، ان کو شہید کیا. تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ مودی اس کا آپ کو جو ہے اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی. مگر پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے ہم پہ، ہمارے مذہب اسلام پہ الزام بھی لگایا، مسلمانوں کو بھی دہشت گردی سے جوڑا، پاکستان کو بھی جوڑا. مگر ہمارا واضح پیغام گیا دنیا میں کہ ہم اس کے بدلے میں کسی بھارت کے مندر کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے، کسی سویلین کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے. تو مجھے اس دن میرا سر فخر سے اونچا ہوا کہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میں سن آف سوائل ہوں، میں موہنجو دڑو سے یہاں آباد ہوں، اور میری دھرتی پہ، میرے ملک میں، میرے وطن میں کوئی کسی مذہب سے نفرت یا تفریق نہیں ہے. اور دنیا میں پاکستان نے جو مذہبی ہم آہنگی کا جو اعلیٰ مثال یہ قائم کیا کہ ہم کسی دوسرے مذہب پہ نشانہ نہیں بنائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہم نے مودی کا تکبر اس کو شکست دی، اس کے غرور کو گرایا، اور ان کے رافیل کو گرایا، اور ان کو ایسا شکست دی، ایسا جواب دیا. آج تک وہ دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے، تنہا ہو چکا ہے، اور دنیا میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. تب اس کا جو کریڈٹ ہے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے. یہ فیلڈ مارشل کا اعزاز آپ قوم نے اس کو دیا ہے، اس بہادری پہ، اس جرت پہ، اس فیصلے پہ جو دشمن کو شکست دی ہے، جو ایسی بڑی شکست دی ہے، اور فیلڈ مارشل کا یہ اعزاز نوازا. تو میں کہتا ہوں جتنے بھی اعزاز دیے جائیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو کم ہے. تو یہ جو کامیابی ہوئی کیونکہ ہم حق پہ تھے، ہم سچ پہ تھے، اور ہمارے سویلین عسکری قیادت نے ان کو ایسا دنیا میں سفارتی طور پہ تنہا کر دیا ہے. جو طاقتور سمجھتا تھا، پاکستان پہ الزام لگاتا تھا، آج پاکستان دنیا میں امن کے لیے، سب دنیا پاکستان پہ دیکھ رہی ہے، اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہ 10 مئی کے بعد بدلا ہوا پاکستان ہے جو سفارتی طور پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے، جن کے بدولت دن رات کوشش کی ہے، دن رات محنت کی. میں آپ کو بتاؤں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کئی دنوں سے 24 گھنٹے جاگتے ہیں، کیونکہ وہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں، وہ اس دنیا میں امن چاہتے ہیں. تو ہمارا پاکستان امن کا پیغمبر ہے. تو یہ جو کامیابیاں ہیں، یہ کامیابیاں اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہمارے بھگوان کی طرف سے ملی ہے، گاڈ کی طرف سے ملی ہے، ایشور کی طرف سے ملی ہے. اور یہ جذبہ ہے ایک قوم ہو کر، جس طرح ہم مارکہ حق آج انڈس یونیورسٹی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس یونیورسٹی کے آنر کو، سی او کو، تمام ٹیم کو، اس کامیاب پروگرام پہ، میڈیا کو اور نوجوانوں کو، بچوں کو جس طرح بھرپور شرکت کی ہے. اسی طرح پاکستان میں یہ مارکہ حق جو عظیم کامیابی ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. اور پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے. دہشت گردی کا ہم شکار رہے ہیں، ہمارے 90,000 سے زیادہ فورسز، قیمتی جانیں ہم نے اس دہشت گردی کے خلاف دی ہے. تو کوئی یہ ہم پہ الزام نہیں لگا سکتا کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی. پاکستان نے ثابت کیا ہے، جب ایران پہ جارحیت ہوئی، جب جنگ مسلط ہوئی، تو پاکستان کھڑا ہو گیا. اور پاکستان چاہتا ہے خطے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، اور اس کی تعریف آج دنیا کے سپر پاور کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم کی تعریف، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریف آج سپر پاور کر رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماری طرف. تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد.